جو حالات وہاں کے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ اس وقت تک اسرائیل نے پچھلے ایک سال میں 85,000 ٹن بارود پھینکا ہے وہاں پر، 85,000 ٹن، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 80 سے 90% جو ان کی بلڈنگز ہیں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں، 10,000 لوگ ملبوں کے نیچے ہیں، 42 سے 43,000 شہید ہو چکے ہیں، جس میں سے 30,000 سے زائد بچے اور عورتیں ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے، پھر صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا، 173 صحافی قتل ہو چکے ہیں اب تک، اور اسی طرح ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف، اس کی تعداد بھی تقریباً 900 ہے، ان میں سے 128 زیر حراست ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ ہسپتال تباہ کر دیے، انڈونیشیا کا ہسپتال تھا، ترک کا ہسپتال تھا، القدس ہاسپٹل تھا، سب کو برباد کیا، شفا ہسپتال، اور اسی طرح سے جو ہے اسکولوں کو، مسجدوں کو، حتیٰ کہ چرچز بھی ہیں وہاں، چرچز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ انسانیت کے خلاف ایک بدترین کوئی عمل ہے جو اس وقت اسرائیل کمٹ کر رہا ہے، اور اسے جینوسائیڈ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ یہ عالمی جو عدالت انصاف ہے اس میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور جنیوا کنونشن کے مطابق جینوسائیڈ اگر کوئی مملکت کسی یا کوئی بھی اسٹیٹ یا کوئی بھی قابض گروہ کسی جگہ پہ کرتا ہے تو اس اقوام متحدہ کے اس جنیوا کنونشن کے شریک تقریباً 150 ممالک ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف کام کریں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہمیں بہت واضح میسج دینا چاہیے، اور وہ صرف ایک فلسطین کی آزاد ریاست کا میسج ہونا چاہیے۔ جب ہم 1967 کی بات کرتے ہیں یا ہم دو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے آپ پاکستان اپنی پرنسپل پوزیشن سے پیچھے ہٹتا ہے، اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی اسٹیٹ کو ایک قابض گروہ سمجھتے ہیں اور اسے اسٹیٹ مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہی قائد اعظم کی پوزیشن تھی، یہی پاکستان بننے سے پہلے جس طرح تذکرہ ہوا آل انڈیا مسلم لیگ کی پوزیشن تھی، قرارداد پاکستان کے ساتھ دوسری قرارداد بھی یہی پاس ہوئی۔ اعلان بالفر کو ہم نہیں مانتے۔ 1897 میں زائنسٹ دنیا بھر کے اکٹھے ہو کر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، ان کا ایک زائنزم کا نظریہ ہے، وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ابھی بھی آج بھی نیتن یاہو نے کیا بات کی ہے، جب اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس نے یہ کہا کہ جو ہم پر پرومسڈ ایریا، پرومسڈ لینڈ کے لیے ہم جو ہیں وہ سارے اقدامات کریں گے، اور اس نے جب اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا تھا تو لبنان کے اوپر اس نے اٹیک کیا، اور پھر اس کے بعد وہ ایران کے ساتھ بھی اس کو بھی جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، یمن پہ اس نے اٹیک کیا، اور اس نے غزہ پہ اپنے اٹیکس بڑھا دیے، اور غزہ میں اب وہ کہاں اٹیک کر رہا ہے؟ سب کچھ تو اس نے بارود بنا دیا، تو وہ خیموں پہ اٹیک کر رہا ہے، وہ براہ راست فاسفورس بم پھینک رہا ہے، وہ ایسے بم پھینک رہا ہے جس سے میلٹ ہو جاتی ہیں باڈیز، آپ تصور تو کریں، اور آپ یقین کریں آج یہ ہمارے فلسطینیوں کے بچوں کی لاشیں میلٹ ہو رہی ہیں، کل ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں سے آپ کوئی توقع نہیں کریں، ان کی بنیاد دہشت گردی پر ہے، اور ہمیں بہت واضح طور پر یہ بات کہنی چاہیے، اور کوئی اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے کہ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا پشتبان ہے۔ 2019 سے لے کر 2023 تک اس عرصے میں $310 بلین فراہم کیے ہیں اسرائیل کو امریکہ نے براہ راست، اور $38 بلین سالانہ اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ 80% اسلحہ، 70 to 80% امریکہ فراہم کر رہا ہے اسرائیل کو، اور یہ کس لیے، کس وقت فراہم کر رہا ہے؟ جب وہ اپنے اسلحے کا استعمال ہمارے بچوں پہ کر رہا ہے، انسانیت کی تذلیل، وہ جو توہین کر رہا ہے۔